اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے رب العزت سے امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و فیت سے ہوں گے۔ آج میں آیت نمبر 75 سے شروع کرتا ہوں اور اس کو شروع سے آخر تک ضرور سنا کریں۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کا ترجمہ ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، اور اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل کو بھی دبا دیں، اور اپنے دوستوں، عزیزوں اور رشتہ داروں میں اس کو شیئر بھی کیا کریں۔ جو صدقہ جاریہ ہے، صدقہ جاریہ ایک ایسی چیز ہے جو مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا ثواب پہنچاتا رہے گا اور پہنچاتا ہے۔ تو آئیے ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 75 سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور پھر تم ہی وہ لوگ ہوں کہ اپنوں کو قتل کر رہے ہو اور اپنے ہی ایک گروہ کو ان کے وطن سے باہر نکال رہے ہو، اور ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کے ساتھ ان کے دشمنوں کی مدد بھی کرتے ہو، اور اگر وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آ جائیں تو ان کا فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو تاکہ وہ تمہارے احسان مند رہیں، حالانکہ ان کا وطن سے نکالا جانا بھی تم پر حرام کر دیا گیا تھا۔ کیا تم کتاب کے بعض حصوں پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ پس تم میں سے جو شخص ایسا کرے اس کی کیا سزا ہو سکتی ہے، سوائے اس کے کہ دنیا کی زندگی میں ذلت اور رسوائی ہو، اور قیامت کے دن بھی ایسے لوگوں کے لیے سخت ترین عذاب کی طرف لٹائے جائیں گے، اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی خرید لی، پس نہ ان پر سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی ان کو مدد دی جائے گی۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات عطا کی، اور ان کے بعد ہم نے پے در پہ ہمت کر کے پیغمبر بھیجے۔ ہم نے مریم علیہ السلام کے فرزند عیسیٰ علیہ السلام کو بھی روشن نشانیاں عطا کیں، اور ہم نے پاک روح کے ذریعے ان کی تائید اور مدد بھی کی۔ تو کیا ہوا جب بھی کوئی پیغمبر تمہارے پاس وہ احکام لایا جنہیں تمہارے نفس پسند نہیں کرتے تھے، تو تم وہیں اکڑ گئے، اور بعضوں کو تم نے جھٹلایا اور بعضوں کو تم نے قتل کرنے لگے۔ اور یہودیوں نے کہا ہمارے دلوں پر غلاف ہیں، ایسا نہیں، بلکہ ان کے کفر کے باعث اللہ نے ان پر لعنت کر دی، سو وہ بہت ہی کم ایمان رکھتے ہیں۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب قرآن آئی جو اس کتاب تورات کی اصلاً تصدیق کرنے والی ہے، تو ان کے پاس موجود تھی، حالانکہ ان سے پہلے وہ خود نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی کتاب قرآن مجید کے وسیلے سے کافروں پر فتح یابی کی دعا مانگا کرتے تھے۔ سو جب ان کے پاس وہی نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید کے ساتھ تشریف لے آئے، جسے وہ پہلے ہی سے پہچانتے تھے، تو اسی کے منکر ہو گئے۔ بس ایسے دانستہ انکار کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ انہوں نے اپنی جانوں کا کیا برا سودا کیا، اور اللہ کی نازل کردہ کتاب کا انکار کیا، محض اس حسد میں کہ اللہ اپنے فضل سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے وہی نازل فرماتا ہے۔ بس وہ غضب در غضب کے سزاوار ہوئے، اور کافروں کے لیے ذلت انگیز عذاب ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کتاب پر ایمان لاؤ جسے اللہ نے اب نازل فرمایا ہے، تو کہتے ہیں ہم صرف اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی ہے، اور وہ اس کے علاوہ سب کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ قرآن مجید بھی حق ہے اور اس کتاب کی بھی تصدیق کرتا ہے جو ان کے پاس ہے۔ پھر ان سے دریافت فرمائیں گے کہ پھر تم اس سے پہلے انبیاء کو کیوں قتل کرتے رہے ہو، اگر تم واقعہ اپنی ہی کتاب پر ایمان رکھتے تھے۔ اور صورتحال یہ ہے کہ تمہارے پاس خود موسیٰ علیہ السلام کھلی نشانیاں لائے، پھر ہم نے ان کے پیچھے بچڑے کو معبود بنا لیا، تم حقیقت میں سو ہی جفاکار۔ اور جب ہم نے
تم سے پختہ عہد لیا اور ہم نے تمہارے اوپر طور کو اٹھا کھڑا کیا، اور یہ فرما کر کہ اس کتاب کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور ہم نے تمہیں عطا کی ہے، اور ہمارا حکم سنو جو تمہارے بڑوں نے کہا۔ تم نے سن لیا مگر مانا نہیں، اور ان کے دلوں میں ان کے کفر کے باعث بچڑے کی محبت رچا دی گئی۔ اے محبوب انہیں بتا دیں یہ باتیں بہت ہی بری ہیں جن کا حکم تمہیں تمہارا نام نہاد ایمان دے رہا ہے، اور تم واقعہ ایمان پر ایمان رکھتے ہو۔ آپ فرما دیں اگر آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک صرف تمہارے لیے ہی مخصوص ہے اور لوگوں کے لیے نہیں، جو تم بے دڑک موت کی آرزو کروا کر تم اپنے خیال میں سچے ہو، وہ ہرگز کبھی بھی اس کی آواز نہیں کریں گے، وہ ہرگز کبھی بھی اس کی آرزو نہیں کریں گے ان گناہوں اور مظالم کے باعث جو ان کے ہاتھ آگے بیچ چکے ہیں یا پہلے کر چکے ہیں، اور ان ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ آپ انہیں یقیناً سب لوگوں سے زیادہ جینے کی ہوس میں مبتلا پائیں گے، اور یہاں تک کہ مشرکوں سے بھی زیادہ ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ کاش اسے 1000 برس کی عمر مل جائے، اور اگر اسے اتنی عمر مل بھی جائے تو بھی یہ ایسے عذاب سے بچانے والی نہیں ہو سکتی، اور اللہ ان کے مال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ اور فرما دے جو شخص جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہے وہ ظلم کر رہا ہے، کیونکہ اس نے تو اس قرآن کو آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے اتارا ہے، جو اپنے سے پہلے کی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے اور مومنوں کے لیے سراسر ہدایت اور خوشخبری ہے۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں کا اور جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام کا دشمن ہوا تو یقیناً اللہ بھی ان کافروں کا دشمن ہے، اور بے شک ہم نے آپ کی طرف روشن آیتیں اتاری ہیں، اور ان نشانیوں کا سوائے نافرمانوں کے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اور کیا ایسا نہیں کہ جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اسے توڑ کر پھینک دیا، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان ہی نہیں رکھتے۔ اور اسی طرح جب ان کے پاس اللہ کی جانب سے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اس کتاب کی اصالتاً تصدیق کرنے والے ہیں جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی، تو نبی اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی اسی کتاب تورات کو پس پشت پھینک دیا، گویا وہ اس کو جانتے ہی نہیں، حالانکہ اس تورات نے انہیں نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر دی تھی۔ مزید برآں وہ یہود اس جھوٹ کی بھی پیروی کرتے تھے جسے شیاطین نے سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کے حوالے سے گڑھ دیا تھا، حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا تھا، بلکہ کفر تو شیطان نے کیا جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور اس جادو کے علم کے پیچھے بھی لگ گئے جو شہر بابل میں ہاروت اور ماروت نامی 2 فرشتوں پر اتارا گیا تھا، اور دونوں کسی کو کچھ نہ سکھاتے تھے، یہاں تک کہ کہہ دیتے کہ ہم تو محض آزمائش کے لیے ہیں، سو تم اس پر اعتقاد رکھ کر کافر نہ بنو۔ اس کے باوجود یہودی ان دونوں سے ایسا منتر سیکھتے تھے جس کے ذریعے شوہر اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے، حالانکہ اس کے ذریعے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے مگر اللہ ہی کے حکم سے، اور یہ لوگ ان سے وہی چیزیں سیکھتے تھے جو ان کے لیے ضرر رساں ہوتی اور انہیں نفع نہ پہنچاتی، اور انہیں یہ بھی یقیناً معلوم تھا کہ جو کوئی اس کفر یا جادو ٹونے کا خریدار بنا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور وہ بہت ہی بری چیز ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کی حقیقی بہتری یعنی آخروی فلاح کو بیچ ڈالا۔ کاش وہ اس سودے کی حقیقت کو جانتے، اور اگر وہ ایمان لے آتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو اللہ کی بارگاہ سے تھوڑا سا ثواب بھی ان کے سب چیزوں سے کہیں بہتر ہوتا، کاش وہ اس راز سے آگاہ ہوتے۔ اے ایمان والو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے واز مت کہا کرو، رانا مت کہا کرو، بلکہ ادب سے انظرنا ہماری طرف نظر کرم فرمائیے کہا کرو، اور ان کے ارشاد بغور سنتے رہا کرو،
اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور نہ وہ لوگ جو اہل کتاب میں سے کافر ہو گئے اور نہ ہی مشرکین اسے پسند کرتے ہیں کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بلائی اترے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ جب کوئی آیت منسوخ کر دیتے ہیں یا اسے فراموش کرا دیتے ہیں تو بہر صورت اس سے بہتر یا وہی ہی نہیں کوئی اور آیت لے آتے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ ہی مددگار؟ اے مسلمانوں، کیا تم چاہتے ہو کہ تم بھی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سوالات کیا کرو جیسا کہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے تھے؟ جو تو کوئی ایمان کے بدلے کفر حاصل کرے پس وہ واقعہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ بہت سے اہل کتاب کی یہ خواہش ہے کہ تمہارے ایمان لے آنے کے بعد تمہیں کفر کی طرف لٹا دے۔ اس حسد کے باعث جو ان کے دلوں میں ہے، اس کے باوجود کہ ان پر حق خوب ظاہر ہو چکا ہے، سو تم درگزر کرتے رہو اور نظر انداز کرتے رہو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم بھیج رہے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہا کرو، اور تم اپنے لیے جو نیکی بھی آگے بھیجو اسے اللہ کے حضور پالو گے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو وہ یقیناً اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ ناظرین کرام، یہ تھی 175 سے لے کر 110 تک کی آیات سورۃ بقرہ کی آیات کا ترجمہ مبارک، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو ضرور غور سے سنا کریں گے، اور ضرور سنیں کہ اس کو اپنے گروپس میں، واٹس ایپ میں، فیس بک میں شیئر کریں، عزیز و اقارب میں شیئر کریں، تاکہ وہ اللہ کی پاک کلام کا ترجمہ سن سکیں اور اس سے استفادہ حاصل کریں۔ اور یہ صدقہ جاریہ ہے، اس کو جاری رکھیں، میرے ساتھ پورا میرا ساتھ دیں، میرے ساتھ پورا تعاون کریں، بہت مہربانی ہے آپ کی۔ السلام علیکم وعلیکم دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔